جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست ہے۔ حالات اتنے مایوس کو، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہے، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں، تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جوں کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکن عاضا، ظالم ملوکیت، بادشاہی، محل بنیں گے، ٹھاٹ جمیں گے، ظلم کا سکہ رواں ہوگا، ناجائز قتل ہوں گے۔ حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں سینکڑوں تابعی محمد ابن قاسم بلا کر شہید کر دیے گئے، ورنہ اسی وقت پورا یہ جزیرہ نمائے ہند جو ہے، انڈین پیننسولا، اس وقت پورا کا پورا مسلمان ہو جاتا۔ لیکن ملوکیت کو کبھی یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی شخص پبلک کے اندر مقبول ہونا شروع ہو جائے، پاپولر ہونا شروع ہو جائے، ان کے اقتدار کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسی دور ملوکیت میں واقعہ کربلا ہوا، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ اسی ظالمانہ حکومت کے دور میں واقعہ ہررا ہوا، مدینے کی بے حرمتی ہوئی 3 دن تک۔ اسی کے دور میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے۔ میں اب کیا کیا گنواؤں،
حضور نے جب فرمایا ثم تکون ملکا عاضا، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یہ اسی کی شرح ہے۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے بھی اٹھا دے گا۔ پھر چوتھا دور آئے گا ثم تکون ملکا جبریا، پھر بادشاہی ہوگی غلامی کے ساتھ۔ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت صحابہ نے اس کا مطلب کیا سمجھا ہوگا، اب چونکہ یہ دور ہمارے سامنے سے گزر چکا ہے، بلکہ ایک اعتبار سے ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، لہذا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ ملوکیت چاہے ظالم تھی، بادشاہ مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، ان میں بہت اچھے اچھے بھی ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی میں مسلمانوں کے جیسے عمدہ مثالیں ہیں عمدہ بادشاہوں کی، شاید تاریخ کے اندر کوئی اور مثالیں پیش نہ کی جا سکے۔ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو دور آیا، کہیں ہم تاج برطانیہ کے غلام بن گئے، ملکہ برطانیہ، شاہ برطانیہ، ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ، کہیں فرانس کے، کہیں اٹلی کے، کہیں ہالینڈ کے، کہیں اور کسی کے، فرانس کے، اس طرح سے پورا عالم اسلام جو ہے کولونیل دور کے اندر غلامی کے دور میں چلا گیا۔ یہ چوتھا دور تھا، لیکن یہاں تھوڑا سا توقف کر لیجئے۔ یہ چوتھا دور ایک درجے میں ختم ہو گیا ہے، کہتے ہیں دنیا والے کولونیل دور ختم ہو گیا، حقیقت میں ختم نہیں ہوا، براہ راست حکمرانی ختم ہوئی ہے، انڈائریکٹ رول جاری ہے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے وہی حکومت کر رہے ہیں، بٹن وہی سے دبتے ہیں، ہم جا کر جھولیاں انہی کے سامنے پسارتے ہیں، انہی سے کبھی سرمایہ کاری کی بھیک مانگتے ہیں، کبھی قرضوں کی بھیک مانگتے ہیں، ان کے چشم ابرو کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح ان کے تابع ہے، ہمارے تمام وسائل ان کے تسلط میں ہیں۔ وہ دور ابھی ختم نہیں ہوا، فرق صرف یہ ہے پہلے براہ راست حاکم تھے، آج بالواسطہ حاکم ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا۔ یوں سمجھیے جیسے کراچی میں لانڈی کورنگی میں کئی نمبر آتے ہیں بسوں میں، کراچی لانڈی نمبر 1، لانڈی نمبر 2، لانڈی نمبر 3، پھر کہیں 3.5 بھی ہوتا ہے۔ آج ہم بیچ میں کھڑے ہیں اس چوتھے دور کے، کہ حضور کے قول کے مطابق ملکن جبرین، یا دور ابھی جاری ہے، نصف ختم ہو گیا ہے، نصف ابھی باقی۔ لیکن ایک بات تو بڑی تلخ ہے، ابھی بقیہ نصف میں بڑی قیامتیں گزرنے والی ہیں، اسی بقیہ نصف میں وہ مارکہ پیش آنے والا ہے، اسی میں وہ ملاحم ہوں گے، اسی میں وہ الملحمۃ العظمیٰ ہوگی، اسی میں دجال اکبر کا ظہور ہوگا، اس میں ہمارے اوپر تکالیف اور مصائب ابھی اور اس کے سائے گہرے ہوں گے، اور کچھ روز فضاؤں سے لہو برسے گا، اور غمناک یہ تاریک اندھیرے ہوں گے، لیکن اس کے بعد فرمان نبوت پوری شان کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، دوبارہ وہی دور، بے نہیں وہ نظام جو محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں دوبارہ قائم ہو کر رہے گا۔ میرے کئی دوستوں نے کہا ہو کر رہے گا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہو کر رہے گا، صرف یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ابھی اس میں کتنی دیر ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کئی جگہ حضور سے کہلوایا گیا، نبی کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، لوگوں جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے یہ تو میں نہیں کہہ سکتا وہ جلدی پورا ہوگا یا دیر میں، ہوگا ضرور پورا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نوید، دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔ جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو اس سے پہلے کم و بیش 700-800 برس سے یہ دو عظیم مملکتیں چلی آ رہی تھیں، سلطنت روما اور سلطنت ایران۔ ان دونوں کا مقابلہ رہتا تھا۔
یوں سمجھیے کہ تاریخ جھولا جھولتی تھی، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے یہ مکے شہر میں، اور شمال میں یہ جو کشمکش تھی تاریخ جھولا جھول رہی تھی، اس میں ایسا ہوا ہے کہ سن 614 میں ایک بڑی ہی زبردست شکست دی ہے رومیوں نے ایرانیوں کو۔ یہ تاریخ کی بدترین شکستوں میں سے ہے جو رومیوں کے ہاتھوں، جو رومیوں کی ہوئی ہے ایرانیوں کے ہاتھوں۔ اب ایرانی چونکہ تھے آتش پرست مشرک تھے، اور یہ تھے حضرت عیسیٰ کے نام لیوا، ان کی کچھ نہ کچھ مناسبت مسلمانوں سے جڑتی تھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، انہیں اللہ کا پیغمبر ماننے والے، تو یہ جو ایک ایسوسیشن تھی اس کی وجہ سے بغلیں بجائیں مشرکین مکہ نے کہ دیکھو ہمارے جو ساتھی ہیں ایرانی آتش پرست وہ جیت گئے، اور تمہارے جو کیمپ، ایک ہی کیمپ سمجھ لیجئے، تمہارا بہرحال ان سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے، تو حضرت مسیح کے ماننے والے اور تورات کے ماننے والے وہ شکست کھا گئے۔ اور شکست بھی ایسی تھی کہ یروشلم سے یہ نکلے ہیں، بھاگے ہیں رومی۔ ہرقل اس وقت وہ ایمپرر تھا، ہیرکلیس، اور ایلیا جو ان کا کہلاتا ہے یروشلم میں وہ ہیکل، اس سے جو ان کی بڑی صلیب تھی وہ بھی وہاں سے لے گئے وہ، اور گویا کہ ان کے لیے تو سمجھیے کہ یہ مذہبی اعتبار سے ایک موت تھی کہ ان کی مذہبی علامت، ان کے لیے شاعر جو ہے ان کے مذہبی، ان میں سب سے مقدس شے جو تھی وہ بھی ایرانی وہاں سے لے گئے، اور بہت ہی زبردست شکست ہوئی ہے اس وقت رومیوں کو، ہیرکلیس کو۔ اس پر جو بغلیں بجی، مشرکین مکہ نے جو اس پر خوشیاں منائی، مسلمانوں کو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انہیں ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، دیکھو وہ جیت گئے، اسی طرح تمہارا بھی قضا کما ہو جائے گا، تمہاری بھی کوئی بنیاد، لستم علی شیء، تمہاری بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، جیسے رومی جو ہے وہ شکست کھا گئے، تم بھی ختم ہو جاؤ۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور یہ آیات اب پیشن گوئی کی صورت میں نازل ہوئی ہیں مسلمانوں کی دلجوئی کے لیے۔ ان کا جو مورال اس وقت گر رہا تھا مکے کے مسلمانوں کا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی ہے، ابھی تو یہ مکے ہی میں معاملہ چل رہا ہے۔ 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے، گویا کہ یہ 5واں برس ہے نبوت کا، ابھی ہجرت سے 7 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ جو مکے کے اندر جو صورتحال ہے۔ تو وہاں انہیں خبر دی گئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین میں، اب یہ جزیرہ نما سے قریب ہے یہ پورا علاقہ شام کا، عراق کا، رومی مغلوب ہو گئے، رومیوں کو شکست ہو گئی۔ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی ہے کہ یہ صورتحال مستقل نہیں ہے، یہ عارضی سی بات ہے، اس پر بغلیں نہ بجاؤ، اس پہ خوشیاں نہ مناؤ، اور اے مسلمانوں تم دل گرفتار نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ یہ عارضی بات ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون فی بضع سنین، تعین کے ساتھ یہاں پر معین کر دیا ہے اللہ نے کہ بضع سنین میں، چند سالوں میں، لیکن بضع کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں 3 سے لے کر 9 تک پر، 10 سے کم 3 سے زائد، یہ بضع ہے۔ فی بضع سنین، ان سالوں کے اندر یہ پلٹا کھا جائیں گے حالات، ٹیبل ول بی ٹرنڈ، اور پھر جو ہے رومیوں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ پیشن گوئی ہے۔ میں اب یہاں اس حوالے سے ذرا 2 باتیں کہہ دوں پھر آگے چلوں گا۔ میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشن گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر اس بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشن گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے۔ تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشن گوئی صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں یہ پیشن گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشن گوئی اور قرآن کی پیشن گوئی کا۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے۔ حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق